بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 22 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز ناشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 22۔ بنو سعد کی سرکوبی۔ سن 6 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد یہود خیبر کی اعانت کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 کی جمعیت کے ساتھ ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ انہوں نے ماہ شعبان میں حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لائے۔ صلح حدیبیہ۔ اسی سال یعنی سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 14,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ مقام حدیبیہ میں معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ مزاحمت کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کے لیے سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ مشرکین نے ان کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بیعت میں شریک تھے۔ بات کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر غلط تھی تو مسلمانوں کا جوش کسی قدر کم ہوا اور طرفین نے مصالحت پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاح نامہ لکھنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے حسب دستور حاذا مقاضی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت سے عہد نامے کی ابتدا کی۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر اعتراض کیا کہ اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تسلیم ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو مٹا دینے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور عرض کی، خدا کی قسم میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے اس کو مٹا دیا اور اس کے بعد معاہدہ صلح لکھا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا ارادہ ملتوی کر کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ فتح خیبر۔ سن 7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص متمنی تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر پر ہوتا، لیکن یہ دولت گرانمایہ حیدر کرار کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ صبح کو بڑے بڑے جانثار اپنے نام سننے کے منتظر تھے کہ دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ یہ آواز غیر متوقع تھی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے یہ شکایت فوراً جاتی رہی۔ مرحب۔ اس کے بعد علم رحمت فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بنا لوں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اسلام پیش کرو اور ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کے بجائے شکست، ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور ان کا مغرور سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجس پڑھتا ہوا نکلا۔ ترجمہ۔
خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ فاتح خیبر اس متکبرانہ رجس کا جواب دیتے ہوئے پڑھا۔ ترجمہ: میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا۔ میں دشمنوں کو نہایت سرت سے قتل کر دیتا ہوں اور جھپٹ کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ اس کو مسخر کر لیا۔ مہم مکہ۔ رمضان سن 8 ہجری میں مکہ پر فوج کشی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ابھی مجاہدین روانہ نہ ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک عورت غنیم کو یہاں کے تمام حالات سے مطلع کرنے کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گرفتاری پر مامور کیا۔ یہ تینوں تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے اور خاخ کے باغ میں گرفتار کر کے خط مانگا۔ پہلے اس عورت نے لا علمی ظاہر کی، لیکن جب ان لوگوں نے جامع تلاشی کا ارادہ کیا تو اس نے خط حوالے کر دیا اور یہ لوگ خط لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ خط پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ مشہور صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ملتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرقین مکہ کے نام بھیجا تھا اور اس میں بعض مخفی حالات کی اطلاع تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم ابن ابی ملتبہ سے پوچھا تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور فرد جرم قرار دینے سے قبل اصل حالات سن لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھ کو قریش سے کوئی نسبتی تعلق نہیں ہے، صرف اس کا حلیف ہوں اور مکہ میں دوسرے مہاجرین کی قرابتیں ہیں جو فتح مکہ کے وقت ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے۔ میں نے اس خیال سے کہ اگر کوئی نازک وقت آئے تو میرے بچے بے یار و مددگار نہ رہ جائیں، یہ خط لکھا تھا۔ حاشا وکلا، اس سے مخبری یا اسلام کے ساتھ دشمنی مقصود نہیں تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو قبول کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتش غضب بھڑک چکی تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدری ہے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ بدریوں کے تمام گناہ معاف ہیں؟ غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان سن 8 ہجری کو مدینہ روانہ ہوئے اور ایک مرتبہ پھر اس محبوب سرزمین پر 10,000 کرسیوں کے ساتھ فاتحانہ جاہو جلال کے ساتھ داخل ہوئے، جہاں سے 8 سال پہلے بڑی بے کسی کے ساتھ مسلمان نکالے گئے تھے۔ ایک علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ جوش کی حالت میں یہ رجس پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ: آج شدید جنگ کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی جائز ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، نہیں، ایسا نہ کہو، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے کر فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوں۔ چنانچہ وہ قضا کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ بلا کسی خون ریزی کے تسخیر ہو گیا اور وقت آ گیا کہ خلیل بت شکن کی یادگار خانہ کعبہ کو بتوں کی علائشوں سے پاک کیا جائے، جس کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد جس قدر بت تھے سب کو لکڑی سے ٹکراتے جاتے تھے اور یہ آیت فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مورتوں کو الگ کروایا اور تطہیر کعبہ کے بعد اندر داخل ہوئے، لیکن چونکہ اس وحدت قدا کا گوشہ بتوں کی مورتوں میں اٹا ہوا تھا، اس لیے اس اہتمام کے باوجود تانبے کا سب سے بڑا بت باقی رہ گیا۔ یہ لوہے کی سلاخ میں پیوست کیا ہوا زمین پر نصب تھا، اس لیے بہت بلندی پر تھا
پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر چڑھ کر اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم اطہر کا بار نہ سنبھال سکے، اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاہانہ اقدس پر چڑھا کر اس کے گرانے کا حکم دیا، اور انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پاش پاش کر ڈالا، اور خانہ کعبہ کی کامل تطہیر ہو گئی۔ ایک غلطی کی تلافی۔ فتح مکہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو خدیمہ میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ بنو خدیمہ نے اسے قبول کیا، لیکن اپنی بدیت اور جہالت کے باعث اس کو ادا نہ کر سکے، اور اصل میں یعنی ہم نے اسلام قبول کیا کے بجائے سبانہ یعنی ہم بے دین ہو گئے کہنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منشا سمجھ کر سب کو قید کر لیا اور بہتوں کو قتل کر ڈالا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نہایت متاثر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلطی کی تلافی کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے پہنچ کر تمام قیدیوں کو آزاد کرایا اور مقتولین کے معاوضے میں خون بہایا۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال غزوہ حنین کا عظیم الشان معرکہ پیش آیا۔ اس میں پہلے مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن جب وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہوئے تو شکست خوردہ غنیم نے غافل پا کر پھر اچانک حملہ کر دیا۔ مجاہدین اس ناگہانی مصیبت سے ایسے پریشان ہوئے کہ 12,000 نفوس میں سے صرف چند ثابت قدم رہ سکے۔ ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نہ صرف پامردی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے بلکہ اپنی غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو سنبھال لیا اور غنیم کے امیر عسکر پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا، اور دوسری طرف جو مجاہدین ثابت قدم رہ گئے تھے وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود دشمن کو شکست ہوئی۔ اہل بیت کی حفاظت۔ سن 9 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا قصد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا۔ شہر خدا کو شرکت جہاد سے محرومی کا غم تو تھا، منافقین کی طعنہ زنی نے اور بھی رنجیدہ کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال کا علم ہوا تو ان کا غم دور کرنے کے لیے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ تبلیغ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ اسی اثنا میں سورہ برات نازل ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سورت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے موقع پر لوگوں کو سنانے کے لیے بھیجی جاتی تو اچھا ہوتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے صرف میرے خاندان کا آدمی اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر اس سورت کو سنائیں اور عام اعلان کر دیں کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہے وہ مدت مہینہ تک باقی رہے گا۔ مہم یمن اور اشاعت اسلام۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمیں روانہ فرمائی ان میں یمن کی مہم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے، لیکن 6 مہینے کی مسلسل جدوجہد کے باوجود اشاعت اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے رمضان سن 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یمن جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی قوم میں بھیجا جاتا ہوں جس میں مجھ سے زیادہ معمر اور تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا میرے لیے نہایت دشوار ہوگا۔ اے خدا، اس کی زبان کو راست کو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ دعا فرمائی۔
اس کے بعد خود اپنے دست اقدس سے ان کے فرق مبارک پر امامہ باندھا اور سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن پہنچتے ہی یہاں کا رنگ بالکل بدل گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یمن پہنچتے ہی یہاں کا رنگ بالکل بدل گیا۔ جو لوگ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی سعی و کوشش سے بھی اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھے تھے، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف چند روزہ تعلیم و تلقین سے اسلام کے شیدائی ہو گئے اور قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حج الوداع میں شرکت۔ اسی سال یعنی سن 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ صدمہ جنگ کا۔ حج سے واپسی کے بعد ابتدائی ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت تندہی اور جاں فشانی کے ساتھ ایمانداری اور خدمت گزاری کا فرض ادا کیا۔ ایک روز باہر آئے، لوگوں نے پوچھا، اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ حضرت علی نے اطمینان ظاہر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اطمینان ظاہر کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، خدا کی قسم میں موت کے وقت خاندان عبد المطلب کے چہرے پہچانتا ہوں۔ آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمارے لیے خلافت کی وصیت کر جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، میں عرض نہیں کروں گا، اگر خدا کی قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر آئندہ کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاروں کو اپنی مفارقت کا داغ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن رکین تھے، اس لیے غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام مراسم انہی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ انصار و مہاجرین دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری کو بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ خلیفہ اول کی بیعت، توقف کی وجہ۔ سقیفہ بنو سعدہ کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔ البتہ صحیح روایت کے مطابق صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 6 مہینے تک دیر کی۔ لوگوں نے اس توقف کے عجیب و غریب وجوہ اختراع کر لیے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوگوار زندگی نے ان کو بالکل خانہ نشین بنا دیا تھا۔ اور تمام معاملات سے قطع تعلق ہے کہ وہ صرف ان کی تسلی اور دل دہی اور قرآن شریف کے مجموعہ جمع کرنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت انہوں نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر بڑی بڑی مہمات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر کام نہیں کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت دوستانہ اور مخلصانہ مشورے دیتے تھے۔ نہاون کے مارکے میں ان کو سپہ سالار بھی بنانا چاہا تھا، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ بیت المقدس گئے تو کاروبار خلافت انہی کے ہاتھ میں کر گئے۔ اتحاد و یگانگت کا آخر مرتبہ یہ تھا کہ باہم رشتہ مساہرت قائم ہو گیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ و فساد شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رفع کرنے کے لیے ان کو نہایت مخلصانہ مشورے دیے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ملک میں موجودہ شورش و ہنگامہ کی حقیقی وجہ اور اس کے رفع کرنے کی صورت کیا ہے؟ انہوں نے نہایت خلوص اور آزادی سے ظاہر کر دیا کہ موجودہ بے چینی تمام تر آپ کے اعمال کی بے اعتدالیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اعمال کے انتخاب میں انہی صفات کو ملحوظ رکھا ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھے، پھر ان سے عام بیزاری کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی تکمیل اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی اور گرفت ایسی سخت تھی کہ عرب کا سرکش سے سرکش اونٹ بھی بلبلا اٹھا۔ برخلاف اس کے آپ ضرورت سے زیادہ نرم دل ہیں۔ آپ کے اعمال اس نرمی سے فائدہ اٹھا کر من مانی کی کاروائیاں کرتے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہونے پاتی۔ رعایا سمجھتی ہے کہ اعمال جو کچھ کرتے ہیں وہ سب دربار خلافت کے احکام کی تعمیل ہے۔ اس طرح تمام بے اعتدالیوں کا ہدف آپ کو بننا پڑا۔ سب سے آخر میں مصری وفد کا معاملہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اصرار کیا کہ اپنی وساطت سے اس جھگڑے کا تصفیہ کرا دیں اور انقلاب پسند جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن پھر معاملے کی اہمیت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار سے مجبور ہو کر درمیان میں پڑے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصلاحات کا وعدہ لے کر انقلاب پسندوں کو اپنی ذمہ داری پر واپس کر دیا۔ مصری وفد کے ارکان بھی ابھی راہ ہی میں تھے کہ ان کو سرکاری قاصد کی تلاشی سے ایک فرمان خط آیا، جس میں حاکم مصر کو ہدایت کی گئی تھی کہ اس وفد کے تمام شرکا کو تحقیق کر دیا جائے۔ مصری اس غداری سے غضبناک ہو کر پھر مدینہ واپس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ایک طرف تو آپ نے ہم کو اصلاحات کا اطمینان دلا کر واپس کیا اور دوسری طرف سے دربار خلافت کا یہ غدارانہ فرمان جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمان دیکھا تو سخت متعجب ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس کی حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے اس سے حیرت کے ساتھ لا علمی ظاہر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی آپ سے ایسی توقع نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب میں آئندہ کسی معاملے میں نہ پڑوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بالکل ذلت نشین ہو گئے۔ مصریوں نے جوش انتخاب میں نہایت سختی کے ساتھ کاشان خلافت کا محاصرہ کر لیا اور آخر میں یہاں تک شدت اختیار کی کہ آب و دانہ سے بھی محروم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو عزلت گزینی اور خلوت نشینی کے باوجود محاصرہ کرنے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے جس قسم کا محاصرہ قائم کیا ہے وہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ کفار بھی مسلمانوں کو قید کر لیتے ہیں تو آب و دانہ سے محروم نہیں کرتے۔ اس شخص نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے جو ایسی سختی روا رکھتے ہو؟ محاصرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کی کچھ پرواہ نہ کی اور محاصرے میں سہولت پیدا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنا امامہ پھینک کر واپس چلے گئے۔ محاصرہ اگرچہ نہایت سخت تھا، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول کھینچے گا کہ شہادت تک نوبت پہنچے گی۔ وہ سمجھے کہ جس طرح حقوق طلبی کے متواتر مظاہرے ہوتے رہے، یہ بھی اسی قسم کا ایک سخت مظاہرہ ہے، تاہم اپنے دونوں صاحبزادوں کو احتیاطاً حفاظت کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے نہایت تندہی اور جانفشانی کے ساتھ مدافعت کی، یہاں تک کہ اسی کشمکش میں زخمی ہوئے۔ لیکن کثیر التعداد مفسدین کا روکنا آسان نہ تھا اور دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گھس آئے اور خلیفہ وقت کو شہید کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اس سانحہ جانکا پر حد درجہ متاسف ہوئے اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے ان پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا۔ محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کہ تم لوگوں کی موجودگی میں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ بیعت خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد مسند خلافت خالی رہی۔ اسی عرصے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارگراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر اٹھانا پڑا اور اس واقعے کے تیسرے دن 21 ذی الحج دوشنبہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔
مسند نشین خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلے کا کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان کو سزا دینا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ شہادت کے وقت صرف ان کی بیوی نائلہ بنت الفرافسہ موجود تھیں، جو اس کے سوا کچھ نہ بتا سکیں کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ، جن کو وہ پہلے سے جانتی نہیں تھی، اندر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی برات ظاہر کی کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے معجوب ہو کر پیچھے ہٹ آئے۔ البتہ ان دونوں نابکادوں نے بڑھ کر حملہ کیا، جن کو وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون تھے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ تھے۔ غرض تحقیق و تفتیش کے باوجود قاتلوں کا پتہ نہ تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں قاتلوں کے مختلف نام مذکور ہیں، کوئی پتہ نہ چلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس انقلاب کا اصلی سبب اعمال کی بے اعتدالیاں تھیں، اور بڑی حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ اس لیے آپ نے تمام عثمانی اعمال کو معزول کر کے عثمان بن حنیف کو بصرہ کا عامل مقرر کیا۔ عمارہ بن حسان کو کوفہ کی حکومت سپرد کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی ولایت پر مامور کیا اور سہل کو حکومت شام کا فرمان دے کر روانہ کیا۔ سہل تبوک کے قریب پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار مزاحم ہوئے اور ان کو مدینہ جانے پر مامور کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی خلافت جھگڑوں سے پاک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مہاجرین و انصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے یا تو میری اطاعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص قاصد کی معرفت جواب بھیجا اور خط میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مکتوب علیہ کا نام اور اپنا نام لکھا۔ قاصد نہایت طرار اور زبان آور تھا، اس لیے کھڑے ہو کر کہا، صاحبوں، میں نے شام میں 50,000 شیوخ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلود قمیض پر ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہیں، اور انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اس خون ناحق کا قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک ان کی تلواریں بے نیام رہیں۔ قاصد یہ کہہ چکا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت میں سے خالد بن ظفر عبسی نے اس کے جواب میں کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم مہاجرین و انصار کو شامیوں سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، نہ تو قمیض عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض یوسف علیہ السلام اور نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعقوب علیہ السلام کی طرح غم ہے۔ اگر شام میں اس قدر اس کو اہمیت دی گئی ہے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص پر آمادگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقشات کا بھی آغاز ہوا ہی تھا کہ دوسرا قضیہ نامرضیہ پیدا ہو گیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ واپس ہو رہی تھی۔ راستے میں ان کے ایک عزیز ملے، ان سے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن ہنوز فتنہ کی گرم بازاری ہے یہ خبر سن کر پھر مکہ واپس ہو گئی۔ لوگوں نے واپسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے تم لوگ خلیفہ مظلوم کا خون رائگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی عزت بچاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں فتنہ و فساد کے آثار دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی وہاں کے حالات دریافت کیے، انہوں نے بھی شور و غوغا کی داستان سنائی۔ ان کے بیان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادوں میں اور تقویت ہو گئی اور انہوں نے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد سیاسی تسامی نے عام طور پر ملک میں بد نظمی پیدا کر دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ نہ چلنا، ان کے آدھا کو اپنا معاون و انصار بنانا اور مسند خلافت پر متمکن
ہونے کے ساتھ تمام اعمال کو برطرف کر دینا لوگوں کو بدظن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہی بدگمانیوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ قصاص کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بن عامر حضرمی والی مکہ، مروان بن حکم، سعید بن الاس اور دوسرے بنی امیہ نے جو مدینہ سے مفرور ہو کر مکہ میں پناہ گزین تھے، نہایت جوش کے ساتھ اس تحریک کو پھیلایا اور ایک متعدبہ جمعیت فراہم کر کے روانہ ہوئے کہ پہلے بیت المال پر قبضہ کر کے مالی مشکلات میں سہولت پیدا کریں، پھر بصرہ، کوفہ اور عراق کی دوسری 9 آبادیوں میں اس تحریک کی اشاعت کر کے لوگوں کو اپنا ہم آہنگ بنائیں۔ پارٹ 21 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 22 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔